عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومضجعه واثره ورزقه رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے ہر ایک بندے کے لیے 5 باتوں کو طے کر کے فارغ ہو چکے۔ ان اللہ عز و جل فرغ، اللہ عز و جل فارغ ہو چکے ہیں، یہ کام نمٹ گیا۔ الی کل عبد، الی بون علام، ہر ایک بندے کے لیے اس کی مخلوق میں سے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے ہر ایک بندے کے لیے من خمسین 5 باتیں طے کر کے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی 5 باتیں طے ہو چکی ہے۔ نمبر 1 من اجلہ، اس کی اجل، اجل یعنی اس کی موت کا وقت اللہ نے طے کر دیا ہے، اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتی اور اس سے مؤخر بھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی اللہ کے یہاں طے شدہ ہے۔ بغیر موت کے کوئی مر نہیں سکتا، بغیر موت کے کوئی مر نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ من اجل اہل السنت والجماعت کا عقیدہ آپ پڑھو گے، المقتول میت باجلہ، جس آدمی کو کسی نے قتل کر دیا وہ بھی اپنی ہی موت سے مرا ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے عقائد میں، آپ عقیدۃ الطحاوی میں پڑھیں گے۔ المقتول ہو یا شہید ہو، یعنی ایک آدمی بھلا چنگا ہے، اس کی بیماری میں نہ ضعف ہے نہ بیماری ہے نہ کوئی موت کا ظاہری سبب ہے، بالکل بھلا چنگا بیٹھا ہے، بالکل صحت مند، بظاہر یوں لگتا ہے کہ ابھی 25-50 سال تک اس کو کچھ ہونے کا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی آدمی بندوق لے کر آیا اور گولی مار دی، فوراً مر جائے گا نا۔ اب مر گیا تو کوئی آدمی کیا کہیں گے؟ المقتول ہے نا، یہ المقتول میت باجلہ، ہم کہیں گے اس کی مدت اتنی ہی لکھی تھی، اس کی موت کا وقت یہی تھا اس لیے وہ مر گیا۔ جبکہ معتزلہ اختلافی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، وہی کہتے ہیں کہ مقتول اپنی موت نہیں مرا، اس کی 2 اجل ہے۔ ایک اجل جو ابھی یہ ناگہانی آ گئی، اچانک کسی نے آ کے مار ڈالا، اس کی اگر یہ نہ مارتا تو یہ اور زندہ رہتا، اور جس کب اس کی موت آنے والی تھی تب آئے گی۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے اجل لکھ کر، یعنی موت کا وقت طے کر دیا ہے۔ وعملہ، اور اس کے اعمال بھی لکھ دیے، خیر ہو یا شر ہو، یعنی کون سا بندہ کیسے کیسے اعمال کرے گا وہ بھی اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا جا چکا ہے تقدیر میں۔ پھر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ اعمال نامے میں لکھا جائے گا، اور فیصلہ کس پر ہوگا؟ اس اعمال نامے پر ہوگا جو ابھی ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ خیرہ و شرہ، اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے وہ بھی لکھ دیے گئے، لیکن مسئلہ وہی ہے، لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہو گئے، اس لیے لکھے ہیں کہ ہم کرنے والے تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم اپنا اختیار کہاں استعمال کریں گے، زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو سبق پڑھائیں گے یا گانا گائیں گے، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے لکھ دیا کہ سبق پڑھائیں گے، اس لیے ہم سبق پڑھا رہے ہیں اور واپس لکھا جا رہا ہے۔ وہ مضجعہ، مضجع یہ اصل معنی خوابگاہ کے آتے ہیں، لیٹنے کی جگہ۔ استجاع بھی آپ نے پڑھا ہے، کروٹ کے بل لیٹ جانا۔ مضجعون کے معنی خوابگاہ، اس کی جماعت ہے مضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تو مضاجع اصل میں تو کہتے ہیں خوابگاہ کو، سونے کی جگہ بستر۔ ومضجعہ، اور اس کے خوابگاہ کو بھی لکھ کے فارغ ہو گئے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ اس کا سکون و قرار، بستر پہ جا کے آدمی کیا کرتا ہے؟ سکون پاتا ہے، آرام کرتا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھ دیا، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کی جگہ کس جگہ گرے گا، یعنی اس کی قبر کہاں بنے گی، وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ اور مضجعی کا معنی بین سطور سکونہ و قرارہ، بندہ کب کب سکون پائے گا، کتنی دیر سوئے گا، وہ سب بھی اللہ کے یہاں لکھا جا چکا ہے۔ وہ اثرہ، اثر، اثر اصل میں کہتے ہیں نشان قدم کو۔ اثر کس کو بولتے ہیں؟ نشان قدم کو۔ نشان قدم کہاں پڑے گا؟ جہاں وہ چلے گا، اور چلنے کے لیے حرکت لازم ہے، اس لیے بین سطور تحرکہ، اس کا حرکت کرنا کہ اس کے نشان قدم کہاں کہاں پڑیں گے، وہ کون کون سی جگہ چل کر جائے گا، وہ سب بھی اللہ کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ کہاں کہاں سفر کرے گا، کس کس جگہ پر اس کے پیر پڑنے والے، چندر پر، چاند پر پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے، وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ کون سے جنگل میں جائیں گے، بہت سی مرتبہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، جا رہے کہیں ہوتے اور گاڑی دوسری سمت پر چلی جاتی ہے اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جی۔ تو پھر تسلی کے لیے یہی کہیں گے اللہ نے ہمارے مقدر میں اس جگہ پر بھی پیر رکھنا لکھا تھا، اس لیے ہم آ کے رہیں گے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے زامبیا، اور جنگل میں کسی کے یہاں دعوت تھی، نکلے، راستہ اجنبی تھا، تو
گاڑی کسی اور جگہ پہ چل پڑی، بہت دور تک چلے گئے 10-15 کلومیٹر، اس کے بعد پتہ چلا کہ اپنے غلط سمت پر آ گئے ہیں۔ تو حضرت نے یہی فرمایا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ اس جگہ پر بھی ہم ذکر کریں گے، یعنی ہمارے پیر پڑیں گے۔ اب یہ جگہ اگر راستہ نہ بھٹکتے تو وہاں کیسے پہنچتے، لیکن اس جگہ پر ذکر کرنا اور ہمارے قدم کا پڑنا اللہ نے لکھا تھا، تو ہم کسی بھی طرح پہنچ جائیں گے۔ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ، اور اس کے رزق کو بھی لکھ کر اللہ فارغ ہو چکا ہے کہ کون سے دن کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں کھائے گا، یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں سے لکھی جا چکی ہے۔ جب لکھی جا چکی ہے، جو چیزیں طے ہو چکی ہے، تو اس کے فکر میں مت پڑو بھائی، جو اپنا اللہ نے جتنا ہم کو مکلف بنایا ہے ان کے پیچھے لگو۔ موت وقت سے پہلے آنے والی نہیں ہے، اس لیے موت کا ڈر نکال دو۔ ہاں، الموت هو یحفظنا، ابن العربی کا مشہور جملہ ہے، موت ہی ہمیں موت سے بچاتی ہے، موت ہی الاجل هو یحمینا من الموت، اس لیے کہ اللہ نے ہماری اجل طے کر دی ہے نا، جب تک وہ نہیں آئے گی وہاں تک وہ اجل ہی ہمیں موت سے بچاتی رہے گی۔ یعنی کتنے ہی موت کے اسباب آ جاوے، کتنے ہی خطرات آ جائے، لیکن ہم مریں گے نہیں۔ کیوں نہیں مریں گے؟ اس لیے کہ اجل آئی نہیں ہے، اس لیے کہ اجل ابھی آئی نہیں ہے، تو اجل ہی تو بچاتی ہے ہم کو، جب وہ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا، اور جب تک وہ اس کا وقت طے نہیں ہوگا وہاں تک کوئی مار نہیں سکتا۔ تو جب بھی موت کے اسباب آئیں گے تو موت کے منہ سے نکل کر آ جائیں گے، موت کے کنویں سے نکل کر آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجل ابھی آئی نہیں ہے، تو کون حفاظت کرے گا؟ وہ اجل ہی ہم کو بچائے گی۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، اور جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے جب تک وہ اندر نہیں چلا جائے گا وہاں تک موت آنے کی نہیں۔ کوئی نفس مرتا نہیں جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ اس لیے جتنا ہمارے مقدر میں کھانا پینا، ہوا پانی، جو کچھ جہاں جہاں کا لکھا ہے، وہاں ہمارے یہاں بولتے بھی رہتے ہیں، کوئی بلاتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں آؤ، آپ کے یہاں کے ہوا پانی لکھے ہوں گے تو آ جائیں گے۔ مطلب کیا؟ ہمارا رزق اور ہمارے قدم کا پڑنا وہاں اللہ کے یہاں تقدیر میں لکھا ہے تو کسی بھی طرح ہم پہنچ جائیں گے، اور نہیں لکھا تو لاکھ کوشش کر لو نہیں آ سکتے۔ بہرحال تو یہ کتنی آسان بات ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں طے ہے، تو اب زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں، سر پہ سوار مت کرو ان چیزوں کو کہ روزی کہاں سے ہے، اللہ نے لکھ دیے بھائی، آ کے رہے گی کہیں سے بھی، اور جہاں جانا ہے کوشش اپنے اعتبار سے کرو، لیکن اس کو دماغ پہ سوار مت کر لو، یہ چیزیں ہمارے اوپر نہیں ہے، اللہ نے لکھ دیا، ہمارا کام بس کتنا ہے، الاجمال فی الطلب، مختصر طور پر کوشش کرو، انشاءاللہ وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے۔